بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں اقتصادی بحالی پروگرام کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے خود انحصاری پر مبنی معاشی ترقی کے منصوبے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت 7 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی میں شامل ہیں۔ اس متعلق مزید تفصیلات حاصل کریں گے شاہد اجمل سے۔ شاہد بتائیے گا مزید کون کون سے رہنما شامل ہوں گے اس کمیٹی میں؟ جی بالکل، ملک میں اقتصادی بحالی پروگرام کے معاملے پر وزیر اعظم نے خود انحصاری پر مبنی معاشی ترقی کے منصوبے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں 7 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور کمیٹی برطانوی اکانومسٹ اسٹیفن ڈریکن کے تجویز کردہ معاشی پلان کا جائزہ لے گی، اور کمیٹی میں وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب شامل ہیں، جبکہ وزیر اقتصادی امور، وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت برائے ریونیو و توانائی بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوارڈینیٹر بھی کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں۔ کمیٹی معاشی پلان کے مسودے اور مختلف شعبوں کا جائزہ لے کر اس کی رپورٹ دے گی، اور برطانوی معیشت دان سے بھی رائے کے لیے دستیاب ہوں گے، اور کمیٹی مزید ارکان کا تقرر کر سکے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خزانہ ڈویژن خصوصی کمیٹی کے سیکریٹریٹ کا کردار ادا کرے گا۔ جی، مختلف شعبوں کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ بہت شکریہ شاہد اجمل۔ پشاور میں سرکاری اور نجی عمارتوں کے سامنے تجاوزات کی بھرمار کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تجاوزات کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، مگر انتظامیہ کی جانب سے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ شہریوں نے تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز عمران خان سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پشاور میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ پشاور میں سڑکوں اور دکانوں کے سامنے، جو سرکاری اسپتال ہے، جو سرکاری عمارات ہے، اس کے سامنے بھی تجاوزات کی بھرمار ہے۔ قبضہ مافیا نے وہاں پر بھی قبضہ جمائے رکھے ہیں۔ پشاور کے جو مین اسپتال ہے، لیڈنگ اسپتال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفری میں مولوی اسپتال ہے، وہاں جہاں پر زچہ بچی جو کیس جائزہ ہوتے ہیں، ان کے مین گیٹ کے سامنے بھی تجاوزات اور فروٹ فروشوں اور ہاتھ ریڈ بانوں نے قبضے جمائے رکھے ہیں۔ تجاوزات کی وہاں پر بھرمار ہے۔ وہاں پر ایمبولینس کو آنے جانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پشاور کی جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ پشاور کے جتنی بھی سرکاری عمارات ہے، ڈسٹرکٹ اسمبلی جو ہے، اس کے سامنے بھی تجاوزات قائم کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس لائن جو ہے، وہاں پر بھی سوزوکی کی غیر قانونی اڈہ قائم ہے، جس کی وجہ سے پشاور کا ٹریفک نظام ہے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس، ضلع انتظامیہ جو ہے اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں، ان تجاوزات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے، اور ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے صرف جرمانوں کی حد تک جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے، چالان دیتی ہے، لیکن ٹریفک کی روانی کے لیے کوئی عملی اقدامات۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ عمران خان، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور شکیل خان کی واٹس ایپ گروپ میں شدید تلخ کلامی، ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی رات 1 بجے کے قریب PTI کے پارلیمنٹیرینز کے واٹس ایپ گروپ میں ہوئی۔ واٹس ایپ گروپ میں 1 گھنٹے تک تلخ جملوں کا تبادلہ بھی جاری رہا، جبکہ ذرائع کے مطابق شکیل خان نے وزیر اعلیٰ کو بااختیار نہ ہونے کا طعنہ بھی دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تلخ کلامی کے دوران شکیل خان نے واٹس ایپ گروپ میں ہی وزیر اعلیٰ KP کو استعفیٰ دیا، جس پر وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو فارغ کر دیا ہے۔ دیگر وزراء اور اراکین اسمبلی کی مداخلت پر دونوں نے واٹس ایپ گروپ سے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے۔ خیبر پختونخوا کابینہ سے مستعفی وزیر CNW شکیل خان علی امین حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ حکومتی کارکردگی پر اعتراضات بھی اٹھا دیے۔ اپنے ٹویٹ میں کہا، کبھی اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کروں گا، سچائی قوم کے سامنے رکھوں گا۔ لگتا ہے صوبے میں ہماری حکومت ہے لیکن نظام کوئی اور چلا رہا ہے۔ ہم ایک سیکرٹری تک تبدیل نہیں کر سکتے، نہ کوئی سیکرٹری کام کر رہا ہے۔ یہ جنگ میری اکیلی نہیں بلکہ یہ میرے صوبے کی جنگ ہے۔ صوبے سے جو بھی غداری کرے گا اسے بے نقاب کروں گا۔ صوبے میں لوٹ مار، کرپشن اور بد انتظامی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کے کارناموں کو بھی بے نقاب کیا تھا، جس پر مجھے وزارت سے نکالا گیا تھا۔ وقت نے ثابت کیا کہ کون سچا اور کون جھوٹا تھا۔
اور ادھر گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ شکیل خان کو خیبر پختونخوا حکومت کی کرپشن بے نقاب کرنے پر ہٹایا گیا ہے۔ گورنر کے پی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری کل موصول ہوئی تھی۔ میں اسلام آباد میں تھا، آج واپس آتے ہی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ صوبائی وزیر شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر کے آئینی اور قانونی تقاضا پورا کیا ہے۔ تحریک انصاف میں جو بھی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھا کر خبر دیں آپ کو، لاہور میں بارش نے جلد ہلیک کر دیا، درجہ حرارت میں کمی، درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ، مزید کمی کا امکان، شہریوں نے سکھ کا سانس لے لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔ حبس اور گرمی نے شہریوں کو مشکلات کا شکار کر رکھا تھا۔ بارشوں کا سلسلہ مزید چند روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ رشید سے۔ جی آج صبح سویرے کی بارش کے بعد شہر کا موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے، ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ ایک پارک میں موجود ہوں، میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ کالے سیاہ بادلوں نے پارک کا جو ماحول ہے بہترین بنا دیا ہے۔ اگر آپ میرے دائیں طرف دیکھیں تو درختوں کی چھائیں اور کالے سیاہ بادلوں کا راج ہے۔ اگر آپ میرے بائیں طرف دیکھیں تو ادھر بھی آپ کو کالے سیاہ بادلوں کا جو ہے یہ محسوس ہوگا کہ اس نے اس پارک سمیت پورے شہر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ چاروں طرف جو ہے وہ بادلوں، کالے سیاہ بادلوں کا راج ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ درجہ حرارت میں خاطر خواہ حد تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ گزشتہ روز کئی روز سے حبس اور گرمی نے جو ہے وہ شہریوں کا بھڑکس نکال دیا تھا، پسینے نکال دیے تھے، سانس لینا مشکل ہو چکا تھا، دشوار ہو چکا تھا۔ مگر آج کی صبح سویرے کی جو بارش تھی، بارش تو ہلکی تھی مگر اس بارش نے شہر کے موسم کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ندی نالوں میں طغیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیش کی حفاظتی اقدامات کا حکم۔ سیلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر پیشی اقدامات کے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا حکم بھی دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر متاثرہ علاقوں سے مکینوں کو بروقت ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے۔ مختلف اضلاع میں زیر آب آنے والے نشیبی علاقوں کے مکینوں کی معاونت کی ہدایات کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور طغیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ مریم نواز کے کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیشگی اقدامات کرنے کے حوالے سے ہدایات سامنے آئے ہیں۔ اور شہر قائد میں مونسون سپیل کی انٹری، صبح سویرے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں مونسون کے تحت آندھی کے ساتھ ساتھ تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہی ہیں کراچی سے عابدہ خان۔ اس وقت مکمل گہرے بادلوں کی لپیٹ میں ہے۔ صبح سویرے سے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے بوندا باندی اور کہیں پر ہلکی بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ مونسون کا جو اسپیل ہے وہ کراچی میں انٹری دے چکا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت شہر قائد مکمل گہرے بادلوں کی لپیٹ میں ہے۔ مطلع جو ہے ابر آلود ہے اور آج سے جو ہے شہر قائد میں طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری کیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے ہوائیں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہی ہوائیں جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں پر بوندا باندی تو کہیں پر ہلکی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ بارش کا جو یہ سلسلہ ہے یہ 3 دن تک جاری رہے گا اور اس کے علاوہ بیچ میں جو ہے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا اور دوسرا اسپیل جو ہے 25 اگست کو دوبارہ انٹری دے گا اور مزید بارشوں کا سبب بنے گا۔ اس وقت شہر قائد کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں رم جھم بارش برس رہی ہے۔ رخ کریں گے حیدرآباد کا، جہاں مونسون کی بارش کا آغاز ہو چکا ہے۔ صبح سے ہی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بارش کی پہلی بوند گرتے ہی متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عباس علی واحد سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی مونسون کی بارش کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے، ہلکی اور تیز بارش کے بعد جو ہے وہ موسم خوشگوار ہوا ہے اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے اور حسب روایت بارش کی پہلی بوند گرتے ہی حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بجلی کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے، جبکہ موسم خوشگوار ہونے پر اور بارش کی بوند پہلی بوند گرتے ہی جو حیدرآباد کے جو شہری ان کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں، کیونکہ گرمی کا جو ہے وہ زور تھا، جس کے بعد آج موسم خوشگوار ہوا ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس طرح کے ابھی انتظامات نہیں کیے گئے حیدرآباد میں جسے بہتر انداز میں نمٹا جا سکے، نہ ہی سیوریج کے نظام کو لے کر جو ہے وہ کوئی انتظامات کیے گئے ہیں، نہ ہی جو نالے ہیں
बारिशी नाले जो उनकी साफ़ सुथराई नहीं की गई है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर हैदराबाद के शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि जो हैदराबाद के जो नाले हैं, बरसाती नाले और जो सीवरेज का निज़ाम है और जो नशीबी इलाके अगर ज़रियाब आने का खदशा है तो उनके इंतजाम किए जाएँ, ताकि अगर ये बारिश मुसलसल जारी भी रहती है तो उससे बेहतर अंदाज में निपटा जा सकेगा। जी। और अरशद नदीम की मुतासिर कुन कामयाबी पर नामवर खिलाड़ियों ने अरशद नदीम की हौसला अफजाई की और नौजवानों के लिए एक मिसाल करार दिया। खिलाड़ियों ने अरशद नदीम की कामयाबी पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर दिल लगाकर मेहनत की जाए तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। खिलाड़ियों का क्या कहना है, ये सुनते हैं। आज चीफ ऑफ आर्मी सईद आसिम मुनीर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इधर बुलाया और मेरी हौसला अफजाई की। अगर देखा है तो मैं बेहद मशकूर हूँ और मेरा नौजवानों को यही पैगाम है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरे कोच साहब की मेहनत थी, तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि इंसान कर नहीं सकता। अगर आप सच्ची लगन के साथ काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर काम हो सकता है। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा मिसाल हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अरशद नदीम की विक्ट्री ने स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी नाम रोशन किया है और एक मुस्तहकम पाकिस्तान को बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है। मैं यूथ को यही कहूँगा कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे तवज्जो देना चाहिए। यही और लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त का महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया और तमाम फरीकैन के एक एक नुमाइंदों को आइंदा समाअत पर पेश होने की भी हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने नदीम सरवर की दरख्वास्त पर कल की समाअत का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया और कहा कि आइंदा समाअत पर हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA का एक एक नुमाइंदा आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इंटरनेट की बंदिश से वकला समेत आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है और मुतलका अथॉरिटीज़ की जानिब से इंटरनेट बंद करने की वजूहात भी नहीं बताई गई, लिहाजा अदालत मुल्क में मुकम्मल इंटरनेट बहाल करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट में आइंदा समाअत 21 अगस्त को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इसी नौयत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने से मुतल्लिक रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शकील अहमद ने अजहर सिद्दीकी की दरख्वास्त पर एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुतासरा फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इसी नौयत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने से मुतल्लिक रिकॉर्ड पेश करें। तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त हाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 19 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना है, लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट को आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दे। सबक आमूज और दिलचस्प कहानियां पढ़कर बच्चों में तजस्सुस बढ़ता है और जो तहकीक के उनसर को फरोग देता है। 21वीं सदी की पहली दहाई के अवाइल तक बच्चों में कुतुब बीनी का रुझान नुमाया था, ताहम अब ये सिलसिला कदरे कम हो चुका है। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स में बच्चों को सबक आमूज कहानियों की तरफ माइल करने के लिए किस्सा खानी की तकरीब का इनेकाद किया गया। देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाह की। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स में मुनक्किदा किस्सा खानी की तकरीब में मुसन्निफा नईम अलवी ने अपने किताबचे बचपन की कहानियाँ से नन्ही मुन्नी बच्चियों को दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ सुनाई। तालबात न सिर्फ महव होकर कहानियाँ सुनती रहीं, बल्कि इन कहानियों से हासिल होने वाले सबक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार भी करती रहीं। मुसन्निफा का कहना था, ये हमारा फर्ज है कि अपनी जिंदगी के तजर्बात को कहानियों में ढालकर बच्चों की किरदार साजी करें। मकसद तो यही है कि हम अपने मुल्क के लोगों का, बच्चों का माइंडसेट चेंज करें और किरदार साजी। पता है, हमारा ही काम है कि हम बच्चों की किरदार साजी करें। आपने ये कहा ना कि इस एज में आके अगर हम किरदार साजी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। प्रिंसिपल ICG सबा फैसल का कहना था कि सोशल मीडिया के बरअक्स तहरीरी कहानियां ज्यादा मुतवज्जे करती हैं और जब किसी बुजुर्ग की जुबान से सुनी जाएं तो असर दिल पर होता है। जो सोशल मीडिया पे चीज़ होती है वो तो आपने एक दफ़ा देखी, लेकिन किताब हमेशा आपके हाथ में रहती है। किताबों से अच्छा ना कोई दोस्त है ना साथी है। जब किताब से पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा असर भी करती है, लेकिन उसी किताब की तहरीर को जब आप इतनी प्यारी ज़ुबान में किसी से, अपने बड़े से सुनते हैं ना, तो दिल की गहराइयों तक जाके वो अंदर चली जाती है। नन्ही तालबात ने भी अपने अपने मुतफर्रिक ख्यालात का इजहार किया।
ہمیں کہانیاں پڑھنی چاہیے اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، اس لیے ہم اچھے انسان بنیں گے۔ مجھے بہت اچھا لگا، اتنی مزے کی کہانیاں تھی اور وہ اتنا مزے سے سنا رہی تھی، بہت مزہ آیا۔ مصنفہ نے ننھی طالبات میں اپنے کتابچے بھی تقسیم کیے۔ مستقبل کے ان معماروں کی کتابوں کے ذریعے کردار سازی کر کے اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین جان جی کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔